Just to introduce for our listeners today, Dr. Parvez Hoodboy ہمارے ساتھ ہیں, who is a renowned physicist. He needs no introduction actually, but ان کا ایجوکیشن کی فیلڈ سے, سائنس کی فیلڈ سے بہت گہرا تعلق اور بہت اچیومنٹس رہی ہیں. سو ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ us today. شکریہ. سو ڈاکٹر صاحب, پہلے ہم جو اوور آل ہمارا ٹاپک ہے ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں جو کرنٹ اسٹیٹس ہے, پریزنٹ اسٹیٹس ہے سائنس اور میتھ کے نصاب کا, اور اس میں کیا پیڈاگوجیز اور لرننگ آؤٹ کمس پہ ہم فوکس کرتے ہیں یا نہیں کرتے. سو اس اوور آل ٹاپک کے حوالے سے پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ ابھی اسٹیٹس کیا ہے سائنس اور میتھ کے نصاب کا, اور اس کی کوالٹی کیا ہے آپ کی نظر میں؟ کیا آپ کا خیال ہے کہ اسٹوڈنٹس کی جو پرفارمنس ہے وہ میتھ اور سائنس کی فیلڈ میں آج کہیں پہ کسی یوزفل سطح پہ کھڑی ہے یا نہیں؟ تو آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا نصاب ویسا ہی ہے جیسے دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے, اور اس کا جواب ہے کہ ہاں, اس سے کچھ بہت زیادہ مختلف نہیں ہے. سب سے پہلے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں دو مختلف نظام تعلیم ہیں, ایک جو او اور اے لیول کے ساتھ منسلک ہے, اور دوسرا جو مختلف بورڈز کے ساتھ جڑا ہوا ہے. پاکستان میں کوئی 29 بورڈز ہیں. اب جو او اور اے لیول کا کام ہے وہ جانے, ان کا کام جانے, وہ کیمبرج کا کام ہے, ہمیں اس میں پڑھنا نہیں ہے. میں تو صرف جو لوکل بورڈز ہیں ان کی بات کروں گا. تو لوکل بورڈز کا جو نصاب ہے وہ تقریباً ویسے ہی ہے جیسا کہ کیمبرج کا ہے. وہی چیزیں پڑھائی جائیں گی سائنس میں یہاں جو وہاں پڑھائی جاتی, لیکن جو فرق آتا ہے وہ کتابوں میں آتا ہے, ٹیچرز میں, اور سب سے زیادہ طریقہ امتحان میں. اب جو امتحان کا طریقہ ہے او اور اے لیولز کا, اب اس سال جو کووڈ کا ہوا اس کو چھوڑ دیجئے, لیکن اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا اس میں جس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں وہ آپ صرف رٹے سے حل نہیں کر سکتے. جبکہ میٹرک میں بس آپ کو اس طرح کا سوال آتا ہے, رائٹ اے شارٹ نوٹ اور فلاں, یا جو ملٹیپل چوائس کویشچنز آتے ہیں وہ بس وہی ہے جو یاد کرنے والے ہوتے ہیں. آپ سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ لاگرتھم کا موجد کون تھا, یا پہلا جہاز کس نے بنایا. اب دیکھیے یہ اگرچہ سائنس سے ایک طرح سے وابستہ ہیں, مگر اس میں سائنس کی روح تو نہیں ہے نا. اس میں تو صرف آپ کو کسی شخص کا نام یاد رکھنا ہوتا ہے, یا کوئی کتاب کا پیراگراف یاد رکھنا ہوتا ہے, یا کچھ ایسی چیز جو بس پہلے سے موجود ہے, اور بس اگر آپ کو یاد ہے تو پھر آپ کو نمبر ملے, اگر یاد نہیں ہے تو نہیں ملے. تو اس کے برعکس کیمبرج میں او اور اے لیول میں آپ کو پرابلمز دیے جاتے ہیں, وہ پرابلمز حل کرنے ہوتے ہیں, اور وہ ہمارے ہاں اتنا کم کیا جاتا ہے کہ جو اگر آپ پاکستان کے کالج ٹیچرز اور یونیورسٹی ٹیچرز ہیں ان کو آپ او اور اے لیول کے سوالات دیں ریاضی میں یا سائنس میں یا کیمسٹری میں, تو وہ سر کھجراتے, وہ کہتے کہ یہ تو ہم نے نہیں پڑھا, کیونکہ وہ ایک رٹے کے نظام سے گزرے ہیں. حالات اتنے بگڑے ہوئے ہیں یہاں پر کہ اگر آپ دیکھیں کہ جو او اور اے لیول کے ٹیوشن سینٹرز ہیں اور جو ٹیوٹرز ہیں وہ مہینے کے لاکھ روپے بناتے ہیں. کوئی 5 لاکھ بناتا ہے, کوئی 10, کوئی 20, کوئی 30, کوئی 50. اب دیکھیں 50 لاکھ, خیر میں اس شخص سے تو نہیں ملا ہوں لیکن اس سے ملا ہوں جو 25-30 لاکھ روپیہ ماہانہ کماتا ہے صرف او اور اے لیول کی ٹیوٹرنگ کر کے. اب اگر ہمارے یونیورسٹی کے پروفیسرز یہ سوالات حل کر سکتے تو وہ ضرور جا کر انہی دھندوں میں پڑھتے, لیکن ان کی تربیت, ان کی تعلیم اس نوعیت کی نہیں رہی ہے. چنانچہ یہ
ایک چیز ہے جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں کھڑے ہیں. ہم ایک چیز پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا وقت یا ایسا دور تھا پاکستان میں جہاں ہم سوچتے ہوں کہ سائنس کی تعلیم عروج پہ تھی، اور اس وقت کو، یا ایسا اگر کوئی وقت تھا تو آپ اس کو ابھی ہمارے جو پریزنٹ نظام ہے اس کے ساتھ آپ کیسے کمپیئر کریں گے؟ بدلا کیا ہے اتنے ٹائم میں؟ ہاں، ایک زمانہ تو ضرور تھا جب میٹرک ایف ایس سی کی تعلیم بہتر ہوتی تھی. بہت اچھی اچھا. کبھی نہیں تھی، کبھی او اور اے لیول کے برابر کی نہیں تھی، لیکن میں اپنے کولیگز میں دیکھتا ہوں وہ جو قائد اعظم یونیورسٹی میں تھے اور جو او اور اے، جو میٹرک اور ایف ایس سی کے نظام سے گزرے تھے، اور جنہوں نے پھر اپنے شعبے میں تھیوریٹیکل فزکس میں کچھ کارنامے دکھائے. اچھا، اگر آپ دیکھیں تو یورپ، امریکہ میں اس پرانے زمانے کے لوگ آپ کو ملتے ہیں جو ایف ایس سی میٹرک سے گزرے تھے اور جو کافی بڑے عہدوں پر پہنچ سکے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو صرف ڈاکٹر نہیں ہیں، یہ انجینئرز ہیں، جی. یہ سائنٹسٹ ہیں اور سائنس کے مختلف شعبہ جات میں ہیں. ناسا میں بھی آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے. آپ کو کچھ یونیورسٹیاں ہیں امریکہ میں جہاں اس زمانے کے لوگ اب فل پروفیسرشپس پر پہنچے ہیں. واو. مگر جو پچھلے 20-30 سال سے یا 40 سال سے اس نظام سے گزر چکے ہیں، ان کا معیار بالکل وہ نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت مشرق وسطیٰ میں کس قسم کی افرادی قوت برآمد ہوتی ہے پاکستان سے، تو ان میں اکثر و بیشتر ایسے لوگ ہیں جو پلمبر، الیکٹریشین ہیں، اور یہ تو ہنر یافتہ ہیں. جی. بیشتر لوگ تو بس مزدوری کرتے ہیں، سڑکیں کھودتے ہیں یا کوئی چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں، گھروں میں صفائیاں کرتے ہیں وغیرہ. صرف 2% لوگ ایسے ہیں جو مینیجرز بنتے ہیں، اور 1% ایسا ہے جو ڈاکٹر اور انجینئر کا ہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج کل جو انجینئر یہاں اور ڈاکٹر بنتے ہیں وہ ویسے نہیں ہیں جیسے پہلے ہوا کرتے تھے. کیا چیز بدلی ہے؟ آپ کا سوال یہ تھا. جی. میں سمجھتا ہوں کہ جو بورڈز کی حالت ہے وہ ہر سال زیادہ خراب ہوتی چلی گئی ہے. اب مجھے یہ یاد آ رہا ہے کہ جس وقت بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھیں تو اس وقت مجھے ٹیلی ویژن پر یہ دکھانے کا موقع ملا، فیڈرل بورڈ کہ میں نے پرچے کا ایک پرچہ میں نے سامنے یوں رکھا. اس ایک پرچے، یہ فزکس کا پرچہ تھا، اس میں 40 غلطیاں تھیں، کچھ چھوٹی کچھ بڑی، لیکن ایک پرچے کے اندر، ایک امتحان کے پرچے کے اندر اگر اتنی غلطیاں ہوں تو پھر کس قدر یہ شرمناک بات ہے. خیر، بے نظیر نے ایک دم فون کیا اور منسٹری سے مجھے پھر بلایا گیا، کہا کہ یہ کہاں غلطیاں ہیں، تو میں نے ان کو دکھایا. اچھا، غرض یہ کہ جو اس وقت 29 بورڈز ہیں ان کی کارگزاری اس قدر خراب ہے کہ انہوں نے ہماری تعلیم کا بالکل بیڑا غرق کیا ہوا ہے. جی. جی ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار آنسرنگ دیٹ کویسچن. بالکل بڑا پرٹیننٹ ہے، اور شاید اس پہ میرا خیال ہے کہ مزید بھی کبھی اور بات ہونی چاہیے بورڈز کے اوپر، کیونکہ ہم اب کیونکہ ہمارا نیکسٹ سوال بھی سنگل نیشنل کریکولم سے ہی اب ریلیٹ کرنے جا رہا ہے، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید نصاب سے بھی زیادہ ضروری جو نظر آ رہا ہے وہ جو پڑھانے والے ہیں اور جو بورڈز ہیں وہ نظام ہی تھوڑا ویک، تھوڑا کیا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں بہت زیادہ ویک لگنا شروع ہو گیا ہے، اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ شاید یہ چیزیں آگے چلیں گی کیسے. تو ڈاکٹر صاحب، موونگ آن ٹو آر نیکسٹ کویسچن جو سنگل نیشنل کریکولم کے حوالے سے ہے، کہ اس میں جو سائنس کا نصاب ہے ابھی اس نئے کریکولم میں، آپ اس کو جو فاؤنڈیشنل لیول ہے اس کریکولم کی، اس میں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں انٹروڈیوس ہوتے ہوئے؟ یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟
اور کیا یہ جو نیا نصاب ہے اس کے اندر جو انہوں نے سائنس کا نصاب ڈالا ہے یہ کچھ کانسیپٹس کو کلیئر کرنے میں مدد کرے گا سائنٹیفک کانسیپٹس کو، یا یہ ابھی بھی اسی روٹ لرننگ کو ہی انکریج کرتا جائے گا؟ اس کریکولم میں کوئی خرابی نہیں ہے، جی نہ 2006 کے کریکولم میں کوئی خرابی ہے اور یہ تقریباً اسی کی کاپی ہے۔ اب تک تو سلیبس نہیں بنا۔ اب دیکھیے بہت بڑا فرق ہے، کریکولم میں تو صرف موٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں، سلیبس کے اندر باریکیاں ہوتی ہیں۔ اگر سلیبس ٹھیک بھی بن گیا اور وہ بھی اچھا سلیبس بنا تو کیا اس سے یہ تعلیمی نظام درست ہو جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ رتی برابر فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، بنیادی بات یہ ہے کہ اساتذہ اس مضمون سے کس حد تک واقف ہیں، کس حد تک انہوں نے اس پر مہارت حاصل کی ہے۔ اور اتنا ہی بڑا سوال یہ ہے کہ امتحان کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ اب دیکھ لیجئے کہ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ او اور اے لیول کے امتحان اور اس کا موازنہ آپ کریں ایف ایس سی اور میٹرک کے سوالات کے ساتھ، ان کے امتحانات کے ساتھ، تو ایک زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اب بے شک آپ یہاں نصاب اچھا بنا لیں، آپ سلیبس بھی اگر اچھا بنا لیں تو بھی فرق نہیں پڑے گا۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ مجھے تشویش کس بات کی ہے۔ اب اس یکساں قومی نصاب میں یا واحد قومی نصاب، دونوں میں تھوڑا سا ہی فرق ہے۔ اس میں یہ ہے کہ مدارس اور جو عام پبلک سکول ہیں ان کو ایک سطح پر لایا جائے گا۔ اب مدارس میں تو ہم جانتے ہیں کہ حفظ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے آگے بڑھنے کے لیے، اور جو حفظ کرنے والے ہیں اور خاص طور پہ جو آخر حافظ بنتے ہیں ان کا دماغ جو ہے وہ اس سمت لگایا جاتا ہے۔ اب سائنس میں تو یہ چیز نہیں چلتی، سائنس میں تو پرابلم سالونگ آتی ہے، وہاں مسائل کا حل ڈھونڈنا ہوتا ہے، اس میں جو اصول ہیں وہ سمجھنے ہوتے ہیں اور ان اصولوں کی بنا پر پھر پرابلمس، سوالات حل کرنے ہوتے ہیں۔ تو بے شک یہ کریکولم ٹھیک ہی ہے، کوئی اس میں حرج نہیں۔ ویسے مجھے پتہ نہیں کہ اس کے اوپر اتنا روپیہ کیوں خرچ ہوا، سنا ہے کہ کوئی 200-300 ملین روپے صرف اس کریکولم بنانے پر خرچ ہوا ہے۔ کسی کو یہ پوچھنا چاہیے کہ آخر آپ نے اتنی محنت کیوں کی، کیونکہ یہ تو 2006 کے کریکولم میں موجود تھا، لیکن وہ خود دنیا کے مختلف کریکولا سے اٹھایا گیا وہاں سے۔ اب اٹھانے میں آپ کو کتنی دیر لگتی ہے؟ کٹ اینڈ پیسٹ، اس کے لیے آپ 300 ملین روپے خرچ کریں گے؟ اس پہ بھی اتنا ایک ہیوج ایکسرسائز کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ بالکل آپ کا پوائنٹ بہت پرٹیننٹ ہے، کیونکہ آپ جیسے جو نامور لوگ ہیں جو جانتے ہیں سب کو، وہ یہی بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ یہ تو 2006 سے اس پہ کام چل رہا تھا اور 2006 میں بھی یہ کام ہوا تھا۔ سو آپ کے ڈاکٹر صاحب بالکل پچھلے والے آنسر سے ہی ریلیٹڈ اگلا ہمارا بالکل صحیح بلکہ فال کرتا ہے سوال، کہ اسی حوالے سے پھر تو پیڈاگوجیز کتنی افیکٹو ہیں، کتنی افیکٹو رہتی ہیں پیڈاگوجیز، اور اس میں کس طرح سے امپروو کیا جا سکتا ہے پیڈاگوجیز کو؟ پیڈاگوجی بڑا مشکل لفظ ہے۔ یہ طریقہ تعلیم ہے کہ آپ کس انداز سے پڑھاتے ہیں۔ تو ٹیچرز کو بتایا جاتا ہے کہ جب آپ بورڈ کے سامنے کھڑے ہوں تو ہر وقت آپ کی پیٹھ اسٹوڈنٹس کی طرف نہیں ہونی چاہیے، اس طرح کی باتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، مجھے اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن جب تک ایک استاد اپنے مضمون سے نابلد ہے تو وہ کیا پڑھائے گا؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ اکثر و بیشتر وہ اپنے مضمون کو نہیں جانتے، وہ اسے پڑھتے نہیں ہیں،
اور میں آپ کو ان گنت مثالیں دے سکتا ہوں. ابھی یہ حال ہی کی بات ہے، کوئی 6 مہینے پہلے کی بات ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس جو ایف ایس سی کے تھے وہ میرے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ ہماری میڈم کہتی ہیں کہ 5/0 صفر ہے، اور ہم تو یہ نہیں مان سکتے. جب ہم ان سے یہ کہتے ہیں تو میڈم کہتی ہیں کہ میں تم سے بڑی ہوں تو تمہیں جی میری بات ماننی پڑے گی. اور ایسی ان گنت مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں. تو پیڈاگوجی آپ جتنی بھی پڑھا لیں اس سے کچھ نہیں ہوتا. بنیادی بات یہ ہے کہ ایک ٹیچر کو اپنا سبجیکٹ آنا چاہیے. اس کے بعد یہ کہ وہ اسٹوڈنٹس کو کس طرح سے پہنچاتا ہے یا پہنچاتی ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے. تھوڑی میرا خیال ہے کہ 2 مہینے کافی ہوتے ہیں، 3 مہینے کافی ہوتے ہیں کہ آپ بتا دیں کہ پڑھانے کا انداز آپ کا یوں ہونا چاہیے، اسٹوڈنٹ سے پیار سے پیش آنا چاہیے، کلاس روم میں ڈسپلن ہونا چاہیے. یہ تو چھوٹی باتیں ہیں نا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ کتاب کھولیں، جو باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آتی پہلے ان کو سمجھیں، کیونکہ اگر آپ نے وہ نہیں کیا تو پھر آپ کنفیوژن مزید بڑھائیں گے. جی بالکل. یہ تو میرے حساب سے یہ تو زیادہ الارمنگ سچویشن بنتی ہے جب استاد کو ہی اپنا سبجیکٹ اتنا اچھی طرح نہ آتا ہو، یا اس سبجیکٹ پہ ان کی کمانڈ نہیں ہے، اور ان کو ایک کلاس روم دے دی جاتی ہے جس میں انہوں نے 50 بچوں کا ذہن فارم کرنا ہے. تو بالکل آپ کی بات سے اب ریلیٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ زیادہ شاید ڈینجرس بات ہے، اور ٹیچر ٹریننگز اور اس طرح کی چیزیں تو بعد میں بھی آ سکتی ہیں، اف آئی ایم گیٹنگ یور پوائنٹ رائٹ. ہاں بالکل ٹھیک بات ہے. ٹیچر ٹریننگ بالکل بعد میں آ سکتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے سبجیکٹ کو جانیں. اچھا، اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مضمون سے جو آپ پڑھاتے ہیں اس سے کچھ تھوڑا سا تجسس آپ کے اندر ہی ہونا چاہیے، کچھ علم کا شوق ہونا چاہیے. اب وہ ٹیچر جو پڑھنے لکھنے سے بیزار ہے تو اب وہ خود کیا پڑھائے گا یا پڑھائے گی؟ وہ تو پھر اپنے اسٹوڈنٹس میں اس تعلیم کے لیے نفرت پیدا کرے گی. اب مسئلہ یہ بنتا ہے کہ پاکستان میں جو پڑھانے والے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ اسی نظام سے گزرے ہیں، مگر وہ دیکھتے ہیں کہ جو دوسرے پڑھانے والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. اب وہ ہر ایک جو ہے بس وہ صرف اس چکر میں لگا رہتا ہے کہ کسی طرح سے تنخواہ مل جائے اور کم سے کم پڑھایا جائے. اب یہاں ایک اور چیز آتی ہے. اگر کلاس روم میں آپ اجازت دیتے بچوں کو کہ وہ سوال کریں تو پھر بچہ خود سوال کر کر کے اس ٹیچر کے علم میں اضافہ کر سکتا ہے. اس طرح سے اگر کوئی ٹیچر واقعی سوچنا شروع کر دے کہ ہاں میں نے بچے کو تو یہ بتایا تھا لیکن بچے نے جو سوال کیا اس کا مطلب یہ کہ مجھے خود جا کر کہیں اس کو پڑھنا چاہیے. اب ایک زمانہ تھا جب یہ کرنا قدر مشکل تھا، آپ کو کتاب کھولنی پڑتی تھی. اب تو وہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ گوگل میں ڈالیں، جو بھی چیز آپ کی سمجھ میں نہیں آئی یا کوئی ایسا لفظ ہے جو جس کا مطلب آپ کو نہیں معلوم ہے، وہ آپ ڈال دیں، ایک دم آپ کے کانوں میں وہ اس کا مطلب پہنچ جائے گا. انگلش میں بھی، اردو میں بھی. آج کل میں کچھ بچوں کو پڑھا رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ 8 سال کی بچی ہے، ایک 9 سال کا بچہ ہے، ایک 10 سال کی بچی ہے. یہ سب بیٹھ کر کمپیوٹر پر میں نے ان کو کوئی چیزیں دی پڑھنے کے لیے جو نہیں آتا. میں نے ان سے کہا کہ گوگل کر کے اس کا مطلب جانو، تو وہ یوں کر سکتے ہیں. اگر وہ کر سکتے ہیں تو ٹیچرز کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل. آپ نے تھوڑی سی بات کر تو دی تھی کہ 2006 کا جو نصاب تھا اور ابھی والے میں آپ بہت زیادہ چینج بالکل دیکھتے نہیں ہیں، اور یہ بھی نہیں سمجھ آتا کہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کس بات پہ ہوئی ہے. لیکن ایکچولی یہ کیا کوئی میجر چینجز کوئی ہیں کس سیکٹر میں ایکچولی اس نصاب میں، یا کس شعبے میں، کس فیلڈ میں کوئی زیادہ چینجز آئی ہیں؟ اگر آپ وہ بتا سکتے ہیں پلیز. اور دوسرا یہ کہ جو اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز اینڈ اسیسمنٹ ٹولز اس میں کوئی اگر دائر کیے گئے ہیں تو ان کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ ڈو یو اگری ود دیم؟
जहाँ तक साइंस का निसाब है या सोशल स्टडीज़ का है या इंग्लिश का है, तो मुझे लगता है कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। लेकिन जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है वो है इस्लामियात। अब इस्लामियात एक बड़ा हिसास मौजू इसलिए बनता है कि कोशिश हुकूमत की ये रही है कि मदारिस और स्कूलों को एक ही सतह पे लाया जाए, और फिर मदारिस ने ये शर्त आयद की है कि जो हमारे मुख्तलिफ मसलक के मदारिस हैं वो सब कुछ पढ़ाया जाएगा बच्चों को स्कूलों में। नतीजतन हम ये देखते हैं कि न सिर्फ ये कि तिलावत कुरान पाक की लाजमी कर दी गई है, लेकिन अब माने भी आपको याद करने हैं, और कोई 10 ऐसे सूरे याद करने हैं 5वीं जमात तक। फिर जैसे ऊपर जाते जाएंगे बिलाखिर पूरे 30 के 30 सिपारे मुकम्मल होंगे। मगर सिर्फ यही नहीं, इस वक्त 20 हदीसें याद करनी है अरबी में और उसका तर्जुमा उर्दू में या अंग्रेज़ी में। और ये भी काफ़ी नहीं, अब इन बच्चों को वो जो 5वीं जमात तक के हैं, कच्ची से 5वीं तक, उन्हें दुआएं याद करनी हैं। सीढ़ी चढ़ते वक्त की दुआ, सीढ़ी उतरते वक्त की दुआ, खाने से पहले क्या दुआ पढ़ी जाए, खाने के बाद क्या पढ़ी जाए, खाने के बीच में क्या पढ़ी जाए, बाथरूम जाने से क्या पहले दुआ पढ़ी जाए, उसके आने के बाद क्या पढ़ी जाए। तो अब जब आप इतना बोझ डालते चले जाएंगे, जब हाफिज़ा इस बोझ तले सुकड़ जाएगा, भर जाएगा, तो फिर आप उनको क्या रियाजी पढ़ाएंगे, क्या साइंस पढ़ाएंगे। यहाँ ये एक पुरानी जंग है इस्लाम के अंदर, मनकुलात बमुकाबिल माकूलात के। तो मनकुलात में कौल याद रखना और माकूलात में रीजनिंग। तो यहाँ मनकुलात की जीत हुई है, माकूलात की हार हुई है। बड़ा आपने वाज़े तौर पे डॉक्टर साहब एक्सप्लेन कर दिया है। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स भी फिर ज़ाहिर है आप इस निसाब में क्या आपकी नॉलेज में आपने रिव्यू किया है, तो कैसे आपको लग रहे हैं इसके अंदर स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, और क्या कोई ऐसे टूल्स, असेसमेंट टूल्स भी इसमें कोई नए तौर पे डेवलप हुए हैं, या वो एज इट इज़ ही है विद एज रिलेटेड टू द लास्ट करिकुलम? मैंने जो असेसमेंट टूल्स और एक्टिविटीज़ देखी हैं इस्लामियात की, तो वो तो मुझे कुछ ख़ास समझ में नहीं आई। मसलन ख़ातिमुल नबिय्यीन का उस पर बहुत ज़ोर है, उसके साथ एक्टिविटीज़ भी हैं। अब उसके साथ क्या एक्टिविटी हो सकती है, मेरे दिमाग में तो ऐसी कोई बात नहीं आती। अब वहाँ एक्टिविटीज़ में ये है कि रसूल सल्लम के ख़ानदान का पूरा शजरा बनाया जाए। अब एक्टिविटी का नाम तो आप इसको दे सकते हैं क्योंकि ज़बरदस्ती आपको एक्टिविटी कहनी पड़ती है, तो ये इस्लामियात की बात है। जहाँ तक साइंस का ताल्लुक़ है, आप 100 किस्म की एक्टिविटीज़ वहाँ बयान कर दें करिकुलम में, लेकिन क्या उस पर अमल कभी हो सकेगा, कब हो सकेगा, मुझे उस पर बहुत शक है। एक तो ये कि प्रैक्टिकल्स तो हमारे स्कूलों में ना होने के बराबर होते हैं। मदारिस में अगर कोई लेबॉरेटरी है, मुझे उसका इल्म नहीं है। सुना है कि कहीं कहीं कंप्यूटर होते हैं, मगर कंप्यूटर तो एक प्रोपेगेंडा टूल भी होता है और उस पर तो आजकल महारत हासिल करना कोई बड़ी बात ही नहीं। लेकिन लैब्स, लेबॉरेटरियाँ जहाँ आप एक्चुअली फ़िज़िकल उसूल जांच सकें, परख सकें, इसका तो मुझे नहीं पता। तो जब एक मुज़ाकरा था, उसमें मैंने पूछा एक खातून से जो इस काम को आगे चला रही हैं, उन्होंने कहा हाँ अभी तो नहीं है, लेकिन कुछ देर बाद ये लैब्स हो जाएंगी। पता नहीं कैसे हो जाएंगी, क्योंकि उसके लिए कोई रकम तो इस सिंगल नेशनल करिकुलम में रखी नहीं गई है। पता नहीं कहाँ ऊपर से ये सारा इक्विपमेंट आएगा, आई डोंट नो।
جی ڈاکٹر صاحب، دس ازنٹ ایکچولی ناؤ پارٹ آف اے کویسچن، بٹ آپ کی باتوں سے میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ آج کل تو دور اسٹیم ایجوکیشن کا بلکہ ہے. پتہ نہیں شاید دنیا 1 سال کے اندر اس کو بھی چھوڑ کے کہیں اور اس سے ایڈوانس اسٹیج پہ چلی جائے گی. تو یہ تھوڑا سا ڈسکریجنگ لگ رہا ہے کہ ہم ابھی تک ایک سنگل نیشنل کریکولم اس طرح کے پہ بات کریں اور دنیا جو ہے وہ اسٹیم ایجوکیشن پہ بات کریے. شاید انویسٹمنٹ وہاں ہو جاتی تو بہتر ہوتا ہے. What do you think? This is not part of the question, but I'm just thinking. اسٹیم سے مراد ہے سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، میڈیسن شاید. جی ہاں، آخر جدید دنیا اسی پہ تو چلتی ہے نا. اب افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان میں سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ ایجوکیشن کا معیار دیکھیں تو ہم کسی کھاتے میں نہیں آتے. اب جو اچھی یونیورسٹیاں ہیں، جو کہنے کو اچھی یونیورسٹیاں ہیں، جیسا کہ UET ہے یا نسٹ ہے یا GIK ہے، جہاں انجینئرنگ پڑھائی جاتی ہے. اب آپ یہ پوچھیں کہ وہ انجینئر نکل کر کرتے کیا ہیں؟ وہ کسی ملٹی نیشنل میں کھپ جاتے ہیں جہاں وہ سیلز مینیجرز بن جاتے ہیں، سیلز پرسنز بن جاتے ہیں. کوئی انجینئرنگ پروڈکٹ ہوتا ہے، کوئی نیٹ ورکنگ کا کہیں ہوتا ہوگا، کوئی سول انجینئرنگ کا ہے، لیکن وہ ایکچوئل پریکٹسنگ کریٹیو انجینئرز نہیں بنتے. ایک اور میں مثال آپ کو دیتا ہوں. ایک ہوتا ہے سائنس اولمپیاڈ، ہر سال اسٹوڈنٹس بھیجے جاتے ہیں مختلف ممالک سے. تو پاکستان سے بھی بھیجے جاتے تھے 2 سال یا 3 سال پہلے تک. کبھی انہوں نے گولڈ میڈل کا تو خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، سلور کا بھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پچھلے 20-25 سال میں انہوں نے شاید صرف 1 برونز میڈل جیتا ہے، جبکہ ہر سال انڈیا ڈھیر سارے گولڈ میڈل جیتا ہے. ایران بھی گولڈ میڈل، کبھی سلور، کم سے کم تو سلور جیتا ہے. بنگلہ دیش بھی برونز ڈھیر سارے جیت چکا ہے اور کچھ سلور بھی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اسٹیم ایجوکیشن ہے پاکستان میں یہ تو بالکل ہی پھٹیچر ہے. اچھا، ایک آخری بات یہاں، جن نے آنریبل مینشن جیتا ہے وہ بھی ایک بہت نچلا درجہ ہے اس اولمپیاڈ میں. وہ سارے کے سارے او لیول، اے لیول کے ہیں، ایک بھی ان میں سے میٹرک اور FSC کا نہیں تھا. تو میرا خیال ہے کہ یہ دس شوڈ بی اے کیس فار نیشنل پینک. مگر خیر ہماری جو فکر ہے وہ کسی اور سمت چلی ہے. جی ڈاکٹر صاحب تھینک یو. ڈاکٹر صاحب اس سیکشن سے ریلیٹڈ جو آخری ہمارا سوال ہے وہ یہی ہے کہ بچوں میں جو ہے وہ ان کے جو بچوں کی فاؤنڈیشنل ایئرز ہیں اس میں آپ کا کیا خیال ہے، کیا بیسٹ طریقہ ہے، واٹ از دا کریکٹ وے جس سے سائنس اور میتھ کی تعلیم انٹروڈیوس ہونی چاہیے، اور کس ایج سے بچوں کو شروع کرانی چاہیے جس سے وہ بیسک لیسنز لینا شروع کریں، اور کرنٹلی جو کلاس 4 اور 5 کا جو بنایا ہے نصاب سنگل نیشنل کریکولم میں، کیا جو بچوں کی لرننگ ایبلٹیز ہیں اس کے ساتھ وہ الائنڈ ہے یا آپ کو نہیں لگتا؟ دنیا میں مختلف ماڈلز ہیں، اور جس کی سب سے زیادہ تعریف آج کل سننے میں آ رہی ہے وہ ہے فنلینڈ. فنلینڈ میں بچوں کو کوئی باقاعدہ اس طرح کا کریکولم یا سلیبس بنا کے نہیں دیا جاتا. جو ابتدائی تعلیم ہے وہ بس کھیل کود کی ہوتی ہے. ان کو مثال کے طور پر بلاکس دیے جاتے ہیں جن کے ساتھ وہ مختلف چیزیں بناتے ہیں. اس طرح سے ان کی تخلیقی صلاحیتیں ابھاری جاتی ہیں. جو فنلینڈ میں طریقہ تعلیم ہے اس میں ہر بچے کو انفرادی طور پر توجہ ملتی ہے. اچھا چلیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو بہت دور کی بات ہے، لیکن اگر آپ ویتنام دیکھیں تو ویتنام میں یہ وہ ملک ہے جس کے اوپر امریکہ نے اتنے بم برسائے تھے کہ وہ بالکل اس کو فلیٹ کر دیا تھا. وہ ملک اب امریکہ کا مقابلہ کر رہا ہے. ادھر سے جو سائنس اور میتھمیٹکس پڑھ کے بچے نکلتے ہیں وہ امریکہ کے بچوں کو بالکل ایک طرف کر دیتے ہیں، بیٹ کر دیتے ہیں. وہ انہوں نے کیسے کیا؟ اس طرح سے کہ ان کے بہترین ٹیچرز ہیں.
ان وہاں ویتنام میں وہی ٹیچر بن سکتا ہے جو ایک تو یہ کہ اپنے مضمون میں پوری طرح مہارت رکھتا ہے، دوسرے یہ کہ وہ بچوں سے بھی پیار کرتا ہو یا کرتی ہو۔ جبر ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو اچھے طریقۂ تعلیم میں الاؤڈ نہیں ہے۔ جبر سے بچہ جو ہے وہ بدک جاتا ہے، وہ اس تعلیم سے متنفر ہو جاتا ہے۔ تو ہاں، ابتدائی تعلیم کے جو طریقۂ کار ہیں یہ کوئی بہت بڑے راز نہیں ہے، اٹ از ناٹ راکٹ سائنس، اور یہ اگر ہم سیکھنا چاہیں تو ہم سیکھ سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے تعلیم کا مقصد واضح کرنا ہوگا۔ اگر تعلیم کا مقصد یہ کہ بچے کی کھوپڑی کھولی جائے، اس میں تجسس ڈالا جائے، تو پھر آپ کو اسی حساب سے اس بچے کو پڑھانا ہوگا۔ جی، سو ڈاکٹر صاحب وتھ دا سنگل نیشنل کریکولم آپ کا خیال ہے کہ یہ جو بھی جو بنایا ہے انہوں نے کلاس 4 اور 5 کا جو نصاب ہے، کیا وہ بچوں کی لرننگ ایبلٹی کے ساتھ ڈز اٹ لک کہ وہ الائنڈ ہے یا ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سلیبس بھی نہیں ابھی تیار ہوا؟ یہ جو سنگل نیشنل کریکولم ہے یہ خیالی پلاؤ ہے۔ یہ چوتھی 5ویں کا آپ جو بھی نصاب بنا دیں، آپ نے ایک تو سلیبس بھی نہیں بنایا، پھر کتابیں بھی اب تک نہیں لکھی گئی ہیں، یہ کیسی کتابیں ہوں گی، یہ اتنا اہم مسئلہ ہے۔ گزشتہ سالوں میں مختلف ٹیکسٹ بکس کا معائنہ کرتا رہا ہوں، ان کو دیکھتا رہا ہوں، اور 3 سال پہلے تک میں سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کے ساتھ بھی ایک حد تک منسلک تھا۔ مجھے سندھ ایڈوکیشن منسٹری نے دعوت دی تھی۔ میں نے جو ادھر کی کتابیں دیکھیں تو میں نے کہا کہ بہتر یہ ہوگا کہ ان کو دریا میں پھینک دیا جائے، کیونکہ یہ تو کسی کام کی نہیں ہے۔ خدا را آپ ان کو بچوں سے دور رکھیں۔ نہ صرف یہ غلطیوں سے اور غلط باتوں سے بھری ہوئی ہیں، لیکن اس میں کوئی سر ہے نہ پیر ہے۔ اس میں انداز بتانے کا، پڑھانے کا ایسا ہے کہ بچہ جو ہے اس مضمون سے ہمیشہ کے لیے بھاگ جائے گا۔ خیر، آخر انہوں نے مجھے ادھر سے نکال دیا۔ مگر دیکھیے، یہ جو آپ نے بات کی نا کہ کیا کریکولم ٹھیک ہے کہ نہیں، میں کہتا ہوں کہ جب تک سلیبس، کتابیں، ٹیچرز اور طریقہ امتحان آپ کے سامنے نہیں آتا تو یہ ایک بالکل خالی خلی سی بات ہے کہ کیا یہ اچھی چیز ہے کہ بری ہے۔ جی بالکل، آئی انڈرسٹینڈ۔ اور ایک بات میں یہاں آپ نے سندھ کی بات کی تو ڈاکٹر برناڈیٹ ڈین تھیں، ویری ڈیئر ٹو می۔ کچھ دیر کے نیٹ میں وہ تھیں تو ان کے ساتھ بہت اچھا رابطہ رہا، پھر فیملی کے ساتھ بھی۔ تو وہ جو سوچ ہے سامنے جو آتی ہے نا، جو ان کے ساتھ ہوا، اس سے بھی بڑا ڈر لگتا ہے کہ ایک اوپر سے لگتا ہے کہ کام ہو رہا ہے، لیکن اندر سے جو ریئل چینج کی ولنگنس ہے وہ اس سے تو بہت خوف آتا ہے کہ وہ کسی اور طرف جا رہا ہے۔ برناڈیٹ ڈین سے میں خود تو بس ایک ہی دفعہ ملا تھا، لیکن وہ بہت دل لگی سے کام کرتی تھیں، اور انہوں نے کچھ تجاویز دی تھیں سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کو، سندھ ایڈوکیشن منسٹری کو، اور بڑی عام سی تھیں۔ کوئی ان میں ایسی بات نہیں تھی جس سے کسی کو تکلیف ہونی چاہیے، لیکن جو تنگ نظر متعصب لوگ ایڈوکیشن منسٹری میں تھے اور ٹیکسٹ بک بورڈ میں تھے، اور جو مافیا وہاں پر موجود ہیں، جو نہیں چاہتے کہ کسی طرح کی کوئی تبدیلی آئے، تو انہوں نے پھر دھمکیاں دینا شروع کیں اور بالآخر ان کو ملک بدر ہونا پڑا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نقصان تو ہمارا ہی ہوا، ان کا تو شاید اتنا نہ ہوا ہو۔ منیمم سٹینڈرڈز اور ایک یکساں نصاب میں کیا فرق ہے، اگر آپ ہمیں یہ بتا سکیں؟ اور دوسرا اسی کے ساتھ ریلیٹ یہ کرتا ہے کہ کیا ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے، ہم آرٹیکل 25A کی بہت بات کرتے ہیں، اور بہت ساری NGOs نے اور الف اعلان جیسے نے بھی بہت اس پہ کام کرنے کی کوشش کی، وہ فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن کی آرٹیکل بات کرتا ہے فار آل چلڈرن ایجڈ 5 to 16، لیکن یہ لگتا ہے کہ وہ سیمنس کی یا یکساں کی بات شاید نہیں کرتا، تو یہ کانٹرڈکٹری لگتا ہے۔ آپ اگر اس کو پلیز ایکسپلین کر سکیں، خاص کر یہ کہ منیمم سٹینڈرڈز اور یکساں نصاب
کیا فرق ہے اس میں؟ تو یہاں اصل میں سوال یہ ہے کہ کم سے کم معیار کیا ہونا چاہیے اور یہ کس طرح سے یکساں نظام تعلیم سے مختلف ہے. جی اب جو کم سے کم معیار ہے، اگر آپ اس کو اپنی مرضی سے کم کرتے چلے جائیں تو پھر وہ تو زیرو تعلیم کے برابر ہو جائے گی. اور اس کا تعین کون کرے گا؟ اب ہمیں اگر منیمم سٹینڈرڈ رکھنا ہے تو کم از کم وہ رکھنا چاہیے جو آس پاس کے ملکوں میں ہے. کم از کم یہ طے کرنا ہے کہ بچے کو اتنا کہ اس کے پڑھنے لکھنے کی صلاحیت اس حد تک ہونی چاہیے، اس کے بغیر ہم اس کو پڑھا لکھا قرار نہیں دے سکتے. تو یہ تو منیمم ہے. اب منیمم ویسے تو بہت ہی کم ہو سکتا ہے، اور شاید یہ رکھنا پڑے ان بچوں کے لیے جو دیہات میں ہیں یا جو پہاڑی علاقوں میں ہیں یا جو ایسی کچی آبادیوں میں رہتے ہیں جہاں سہولیات، جہاں ٹیچرز نہ ہونے کے برابر ہیں. لیکن اگر آپ نے پورے ملک کو اس سطح کے اوپر پہنچایا، گھسیٹا اور یکسانیت پر اصرار کیا تو پھر یہ ملک کیسے چلے گا؟ میں یہ پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ ویسے ہی یہاں معیار تعلیم اتنا پست ہے کہ اکثر و بیشتر پاکستانی جو باہر جاتے ہیں وہ صرف محنت مزدوری کرتے ہیں، ڈرائیوری کرتے ہیں، باورچی کا کام کرتے ہیں یا سڑکوں کی صفائی کرتے ہیں. ہاں، ان کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لکھنا پڑھنا آتا ہے، اس لیے کہ ان کو آخر اپنا جو پاسپورٹ ہے اس پر دستخط کرنا ضروری ہوتا ہے. مگر کہاں ہوں گے وہ سائنسدان، کہاں ہوں گے وہ اعلیٰ تعلیمی یافتہ لوگ جو اس ملک کا نام روشن کریں گے، جو تعلیم کی حدوں کو آگے بڑھائیں گے؟ پاکستان میں ایسے لوگ تو اب کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں. تو اگر ہم نے یکسانیت کے اوپر اصرار کیا اور یہ کہا کہ یہاں ساری تعلیم جو ہے بس ایک ہی سطح پر لائی جائے گی، تو اس سے بڑا المیہ کوئی نہیں ہو سکتا. بالکل. تھینک یو فار ایڈریسنگ دس. ڈاکٹر صاحب، اس کے ساتھ ہی ریلیٹڈ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ہماری انٹرنیشنل انسٹرومنٹس ہیں جیسے کہ UDHR ہے، پھر ICCPR ہے، کنونشن آن دا سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس، پھر کوننٹ آن اکنامک سوشل کلچرل رائٹس ہے، رائٹس آف دا چائلڈ میں نے بھی ذکر کیا، یونیسکو کا کنونشن ہے اگینسٹ ڈسکریمنیشن ان ایجوکیشن. خیر اس کو پاکستان نے سائن نہیں کیا، ہم اس کے سگنیٹری نہیں ہیں، ایون دو دس از ویری امپورٹنٹ. لیکن یہ سارے کنونشنس جو ہیں یہ پیرنٹس کی چوائس کو، پیرنٹس رائٹ ٹو چوز این انسٹیٹیوشن فار دیئر چلڈرن، اس پہ اسٹریس کرتے ہیں. اور یہ بھی اسٹریس کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کو انشور کرنا ہے کہ منیمم اسٹینڈرڈس میٹ ہوں. تو اب ہم اگر اس نصاب پہ آتے ہیں سنگل نیشنل کریکولم کے اوپر، تو اس کا کیا اثر ہوگا پیرنٹس کی چوائس کے اوپر، پیرنٹس رائٹ ٹو چوائس پہ؟ ایک تو یہ ہے کہ یہاں سکولز، پرائیویٹ سکولز بہت سے ہیں. ان پرائیویٹ سکولز میں والدین اپنی استعداد کے مطابق بچوں کو بھیجتے ہیں. جن کے پاس زیادہ دولت ہے وہ اچھے سکولوں میں بھیجتے ہیں، جن کے پاس نہیں ہے وہ سرکاری اسکولوں میں بھیجتے تھے. لیکن سرکاری اسکولوں میں کیونکہ لکھنا پڑھنا تو اب نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، تو وہ بھی کسی طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ نجی اسکولوں میں ان کو بھیجا جائے. جہاں تک اس کا ہے کہ اسکول کے اندر ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی، واضح طور پر یہاں تو ایسا ہوتا ہے. ہم سب سے پہلے بچے سے یہ پوچھتے ہیں کہ تمہارا مذہب کیا ہے، اور وہ اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں جو مسلمان بچے ہیں ان کو مذہبی مواد سے آشنا کرنا ہوتا ہے، انہیں اسلامیات پڑھانا ہوتا ہے، وہ لازمی ہے. تو دوسرا جو بچہ ہے وہ تو قرآن شریف کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، اس کی آیتیں پڑھ بھی نہیں سکتا. وہ تو ایک جرم ہے، ایک قانونی جرم ہے پاکستان
کے قانون کے لحاظ سے. تو یہاں یکسانیت اس اعتبار سے تو کبھی ہو نہیں سکتی. اچھا، یہاں ایک اور بات ہے کہ ہم نے یکسانیت کی بات کی پہلے بھی. اب 25 ملین ایسے بچے ہیں جن کے پاس کوئی اسکول نہیں ہے جانے کے لیے. یہ اور بات ہے کہ جو بچے اسکولوں میں جاتے ہیں ان کو ایک بہت ہی پھٹیچر قسم کی تعلیم ملتی ہے. لیکن یہ جو 25 ملین بچے ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، جو دکانوں میں کام کرتے ہیں، اصل مسئلہ تو وہ ہے. وہ مسئلہ نہیں ہے جو 2.5 ملین مدارس میں ہے. یہ جو 25 ملین ہے، ان کو ہم ان کے لیے تو اسکول ہم بنا نہیں رہے ہیں. ان کے لیے کوئی رقم مختص نہیں کی گئی ہے. چنانچہ ان کو اپنے حال پہ چھوڑا گیا ہے، اور یہ محض ایک پروپیگنڈا سا بنایا گیا ہے کہ ہم یہاں تعلیمی نصاب کو یکساں کر کے اس ملک کے تعلیمی مسائل حل کریں گے. ایسا بالکل نہیں ہے.